اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ایسے سوال کا جواب میں دینے کی کوشش کروں گا جو ہمارے ایک عزیز دوست نے کیا ہے۔ ایک بڑا اچیومنٹ، ایک بہت اچھا قدم اٹھایا گیا ہے ان حضرات کی وجہ سے، ان حضرات کی طرف سے جو حیدرآباد سکندرآباد شہر کے قاضی ہیں۔ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی میں یہ عہد کیا کہ ہم کوئی بھی ایسی شادی اٹینڈ نہیں کریں گے جہاں پر دہیز دیا جا رہا ہو، جہاں پر جوڑے کی رقم دی جا رہی ہو یا لی جا رہی ہو، جہاں پر دہیز دیا جا رہا ہو، ہم وہاں جا کے خطبہ نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ یہ بات جب میں نے سنی تو مجھے خوشی بھی ہوئی۔ پھر میرے دوست نے کہا کہ آپ اس پہ کچھ بولیں۔ میں نے کہا ویسے میں عام طور پہ یہ بولنا پسند نہیں کرتا کسی کے متعلق۔ میرا کام صرف دین کی دعوت دینا ہے، اور پورے کا پورا دین قرآن میں موجود ہے، یعنی قرآن کی دعوت۔ قرآن پر کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے اسے آپ سنت کہہ لیجئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہہ لیجئے، یا اس کو شریعت کہہ لیجئے، بات ایک ہی ہے۔ اس عمل کا یہ معنی ہے۔ اب یہاں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس اعلان سے، اس ارادے سے، اس عزم سے معاشرے پہ کیا اثر پڑا ہے، اور کیا خود ہمارے جتنے قاضی حضرات ہیں انہوں نے اس پہ عمل کیا ہے، اس پہ عمل پیرا ہوئے ہیں، اور اگر ہوئے ہیں تو پھر اس کے کیا نتائج نکلے، کیا ہوا اب تک۔ یہ ہر مہینہ ایک میٹنگ ایسی ہونی چاہیے جس میں ہر قاضی اپنی اپنی یہ رپورٹ پیش کرے کہ یہ صاحب کا یہ نام ہے، یہ محلہ ہے، ان کی لڑکی کی شادی تھی یا ان کے لڑکے کی شادی تھی، ہم نے جانے سے انکار کیا، تو اس کا ریاکشن یہ نکلا۔ تو کچھ نہ کچھ تو ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے نا۔ جب کوئی ارادہ بنتا ہے، جب کوئی آرگنائزیشن بنتی ہے تو اس کے کچھ نتائج بھی نکلتے ہیں۔ اس معاملے میں میری صرف اتنی گزارش ہے آپ تمام حضرات سے، چاہے وہ لڑکے کے والد ہو، لڑکی کے والد ہو، یا خاندان والے ہوں سارے، اور چاہے وہ قاضی صاحب ہوں یا اوقاف والے حضرات تمام، انکلوڈنگ وہ حج ہاؤس کا جو حصہ ہے، ان تمام حضرات سے میں مخاطب ہوں، اور آپ سے یہ عرض کروں گا، یہ گزارش کروں گا کہ ایک پیٹرن بنائیے اور پتہ کیجئے کہ طلاق اور خلا ہونے کے اسباب کیا ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ یہاں سے کارروائی کو شروع کریں کہ لڑکا ہو یا لڑکی اپنے ایجوکیشنل سرٹیفکیٹ پیش کرے جو کہ GAD کیے ہوئے ہوں، اٹیسٹڈ ہوں۔ اگر وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو صاف صاف بتائیں میں ایجوکیٹڈ نہیں ہوں، میں 10th میں فیل ہوں، میں 12th میں فیل ہوں، یا گریجویشن کرتے کرتے چھوڑ دیا ہے، کچھ بھی۔ اور جو ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے، جیسے کوئی لڑکی اچھا کھانا پکانا جانتی ہے، وہ اس کو اظہار کرے۔ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ اکثر لوگ ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ میں انجینئر ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اور اپنے بینک کا اسٹیٹمنٹ بھی پیش کرے، اور کہاں نوکری کی جا رہی ہے وہاں کی پے سلپ پیش کرے۔ اور جو سب سے زیادہ اہم بات میں بتانے جا رہا ہوں، اس کو بہت غور سے سنیے اور اس کو اپنی دیوار پہ لکھ کے لگا لیجئے کہ یہ بات سب کو بتانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں کا میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیا جائے۔ کوئی ایسی خطرناک بیماری ہے یا کوئی اور بھی جو پرابلم ہے، شادی کے لیے جو چیزیں ضروری ہے وہ اس میں کوئی کمی ہے، تو اس طرح کی یہ چیزیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی سائیکیٹرسٹ سے ایک سرٹیفکیٹ بھی لینا چاہیے کہ یہ بندہ سائیکولوجیکلی کس لیول کا ہے، یا یہ بندی کس لیول کی ہے۔
اس سے ہوگا یہ کہ آنے والے تمام پرابلمس آپ کے سالو ہو جائیں گے، یا پھر آپ اس کو اسی پیرائے میں، اسی پیرامیٹر میں رکھ کے دیکھیں گے کہ ہاں بھائی ہمیں پہلے سے معلوم تھا یہ پرابلم ہے، اس کے باوجود بھی ہم نے قدم اٹھایا ہے۔ ہو سکتا وہی پرابلم میرے بیٹے کے ساتھ ہو، وہی پرابلم میری بیٹی کے ساتھ ہو۔ اتنی گنجائش ایک انسان دوسرے انسان کو دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کا علاج چل رہا ہے، ہم بھی علاج کنٹینیو کریں گے۔ آپ کی تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے، ہم بھی اس کو پورا کریں گے۔ ورنہ آپ دیکھیے، ایک چھوٹی سی جھوٹ، ایک چھوٹی سی بھول آپ کو کس لیول پہ لے کے جاتی ہے۔ پھر عدالت کے چکر، وکیلوں کے چکر، غنڈے، پولیس والے، ایک دوسرے کی مار پیٹ، قتل و خون، غارت گری۔ کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی؟ جس انسان کے پاس، انسان تو نہیں بولنا چاہیے کیونکہ انسان کے پاس تو عقل ہوتی ہی ہے اور وہ استعمال بھی کرتا ہے، جس آدمی کے پاس کہنا چاہیے تھوڑی سی بھی عقل ہو، اگر وہ یہ محسوس کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہاں انسان کا لفظ استعمال کیا اللہ نے، کہ میں نے تو تم کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا تھا، ہائیسٹ لیول آف کریشن، تمہارے پاس ایسا کیسا ہو گیا؟ پہلے آنکھ بند کر کے جہالت میں رشتے طے کر لیے جاتے ہیں، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، مال و زر دیکھا جاتا ہے، خاندان قبیلے دیکھے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دینداری کیا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ لوگ سچے کتنے ہیں۔ یا پھر کچھ لوگ اپنی خوبصورتی کا سہارا لے کے، دولت کا سہارا لے کے، خاندان قبیلے کا سہارا لے کے، پرٹیکولرلی وہ لڑکی اچھی نہیں ہے یا وہ لڑکا اچھا نہیں ہے، بڑے خاندان میں پیدا ہو گئے، دولت بھی آپ کے پاس ہے، آپ خوبصورت بھی ہے، آپ ایجوکیٹڈ بھی ہے دنیاوی اعتبار سے، گریجویٹ ہیں، بی کام ہے، کوئی بھی کچھ بھی، آپ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، پوسٹ گریجویٹ ہیں، کچھ بھی کیے ہوئے ہوں گے آپ، لیکن ہو سکتا آپ جھوٹے ہوں، ہو سکتا آپ کی تربیت ٹھیک نہ ہوئی ہو سکتا آپ ماحول میں خراب ہو گئے ہوں۔ تو پرٹیکولرلی ایک انسان کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرض کیا تھا، یہ کہا تھا، حکم دیا تھا کہ تم لوگ شادی کرتے ہیں یہ 4 وجوہات سے، یا تو وہ خوبصورتی دیکھتے ہیں، یا دولت، یا حسب و نسب، یا دینداری۔ تم ایسے کرنا، سب سے پہلے دینداری دیکھنا، اگر دینداری ٹھیک ہے، وہ بندہ یا وہ بندی ٹھیک ہے، تو خاندان کیسا بھی ہو، ہم کو اس سے کیا کرنا ہے، پھر بھی دیکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو بعد میں وہ لوگ وبال جان بن جائیں۔ پھر آگے چل کے یہ دیکھنا چاہیے کہیں بالکل گرے پڑے بھیک مانگنے والے، لوگوں کو قرضے میں ڈبا کے بھاگنے والے تو نہیں ہیں۔ غریب ہوں گے کوئی بات نہیں، لیکن ان کا اپنا پیسوں کے معاملے میں جو ہے وہ ڈیلنگ کیسی ہے۔ پھر دیکھیے کہ دولت مندی میں، خاندان قبیلے میں، خوبصورتی میں کیسا ہے، اس کو کچھ پرسنٹیج دیجئے، لیکن بیس بنائیے دینداری کو۔ اب دینداری چیک کرنا کیسا ہے، وہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر الفاظ میں بتا دیے کہ بھائی مشرک کی شادی مشرکہ سے ہوگی، مشرکہ مشرک سے شادی کرے گی۔ تو تم کو جب بھی کبھی شادی کرنا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ لوگ توحید پہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہے فرق ڈالنے والی چیز، یہ ہے وہ چیز جس سے انسان اور انسان میں فرق واقع ہوتا ہے۔ تو آپ جب یہ دیکھیں گے تو آپ کے بہت سارے پرابلمس نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو میری تمام ان لوگوں سے یہ گزارش ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی نصیحت میں یہ کروں گا کہ تمام قاضی حضرات کو جب بھی بکنگ کی جائے کہ بھائی 2 دن باقی ہے، 4 دن باقی ہے، رخصہ لے لیجئے، آپ کو جو ہے عقد نکاح پڑھانا ہے، اور سائن وائن ہو گئی، رسید بھی دے دی انہوں نے، تو ان کو کہیے کہ بھائی آپ یہ فارم لے جائیں، یہ فارم بچے کو رٹا مارنے لگائیں، میں اپنی وکالت سے، اپنے نفس کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے آپ کی لڑکی سے، فلان بنت فلان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کو قبول ہے؟ یہ پہلے قاضی صاحب کہہ دیتے ہیں، اس کے بعد وہ لڑکا کہتا ہے، تو نکاح تو قاضی صاحب سے ہو گیا پھر۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دل کی کیفیتوں کو جانتا ہے، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ دنیا کے سامنے تماشا کیا جائے؟ آپ رومن انگلش میں لکھ کے دیجئے، ہندی میں لکھ کے دیجئے، اردو میں لکھ کے دیجئے، انگلش میں لکھ کے دیجئے، اس لڑکے کو بتائیے یہاں تمہارا نام ہونا چاہیے، یہاں لڑکی کا نام ہونا چاہیے، اس کو فل اپ کرو اور اس کو رٹا مارو، 2 3 4 مرتبہ پڑھ کے آؤ میرے پاس،
ہاں جناب آپ کہیے، تو وہ پیپر دیکھے اور دیکھ کے بتائے کہ میں فلان بن فلان یہ کام کرتا ہوں، یہ میری سیلری ہے، میں فلان بن فلان بنت فلان کی جو ہے لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کو قبول ہے، منظور ہے؟ ہاں میں نے منظور کیا۔ یہ کچھ بھی جو بھی ڈائلاگ ہے وہ آپ ان کو لکھ کے دیں اور پہلے سے اس کی تیاری کریں، دنیا کے سامنے اس کا تماشا نہ کریں۔ ایک تیسری اہم بات یہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ دین کی دعوت میں، دین میں، اسلام میں کوئی الٹا کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، عقیدت ہے، آپ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کا امتی مانتے ہیں، تو محمد الرسول اللہ کی بنیادی باتوں کو ماننا بھی ضروری ہے نا میرے بھائی۔ آپ اگر نماز سمجھ کے نہیں پڑھتے، اگر آپ قرآن نہیں سمجھ رہے ہیں، تو پھر آپ کیسے مسلمان ہوں گے؟ اگر آپ اندھے بھی ہیں تو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ آپ کا بچہ گونگا بھی ہے تو اس کو گونگے پن میں قرآن پڑھائی جائے گی؟ جی ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں، ایسے پڑھانے والے ہیں دنیا میں موجود، کہ ان کو پورا انگلیوں کے اشارے سے عقیدہ ٹرانسفر کرتے ہیں۔ قرآن جو عقیدہ بنانا چاہتا ہے، قرآن جو تھیوری پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کسی انسان کو آنکھیں اگر چھین لی ہے تو کان دیے ہیں، کانوں سے وہ باتیں سنتا ہے۔ اگر کان چھین لیے ہیں، بیسیکلی اگر وہ گونگا بھی ہے تو اس کو آنکھیں دی ہیں۔ آپ بتائیے دنیا میں کوئی ایک ایسا انسان ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بھی چھین لی اور کان بھی چھین لیے ہوں؟ امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا ایسا، ورنہ اس انسان کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ پھر اس کو سوال کیا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ کیسے اس کا قیامت میں حساب ہوگا؟ اس کو جنت میں ڈالیں گے یا جہنم میں ڈالیں گے؟ وہ کیا حساب دے گا؟ وہ تو یہ کہے گا آپ نے تو مجھے کچھ دکھایا ہی نہیں، کس چیز کا حساب لے رہے ہیں؟ مجھے بولنے کی صلاحیت ہی نہیں دی، میں کچھ سنتا تو کچھ بولتا، تو نہ میں بول سکتا تھا، نہ میں سن سکتا تھا، نہ میں دیکھ سکتا تھا، میں تو کسی کام کا نہیں تھا دنیا میں، ایک زندہ لاش بن کے پڑا رہا۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سمم بکمم عمیون فہم لا یرجعون۔ اتنا غصے میں آ کے اللہ نے کہا کہ یہ تو ایسے ہیں کہ میں نے تو سب کچھ دیا تھا، ان کو راستے کھلے رکھے تھے دماغ تک، کہ کوئی نہ کوئی توحید کی بات پہنچے، آدمی غور و فکر کرے کہ میں کیوں پتھروں کی پوجا کر رہا ہوں، میں کیوں گائے کا پیشاب پی رہا ہوں، میں کیوں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہا ہوں، عیسیٰ کا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنی جماعتیں یا جتنے فرقے کام کر رہے ہیں دین کا نام لے کے، یہ الٹی دعوت دے رہے ہیں، یہ بلکہ دعوت کے کام کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ بات میں یہاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ قاضی صاحب کا کام ہے کہ کم سے کم ایک ایسا کتابچہ، ایک چھوٹا سا 15-20 صفحے کی ایک چھوٹی سی ایسی کتاب جس میں صحیح عقیدہ موجود ہو، جو قرآن کی تھیوری موجود ہو، وہ بچوں کو پڑھائے، ہندی میں، تیلگو میں، انگلش میں۔ وہ میں تیار کر کے دیتا ہوں آپ کو اگر چاہیے تو، مجھ سے جس طرح کی مدد آپ کو چاہیے میں دوں گا۔ ان کو بتائیے شادی کرنے کا کیا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ وہ تو اپنی جسمانی خواہش کے لیے شادی کر رہے ہیں، وہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ پہلے سے رشتہ طے ہو چکا ہے، جسمانی تعلقات ہو چکے ہیں، اب ایک ٹھپا لگانا ہے دنیا کے سامنے تو شادی ہو رہی ہے۔ کبھی پریگننٹ ہو گئی ہے لڑکی، اس کے بعد شادی ہو رہی ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں یہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں اگر ہم لوگ نہیں کریں گے تو پھر ہماری اولاد کو کون پہنچائے گا قرآن؟ بیسیکلی تو ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن دنیا تک پہنچائیں، کیونکہ اب کوئی رسول، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور یہ قرآن کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذمہ داری امت مسلمہ پہ ہے، کیونکہ ہم پیدا ہو گئے ہیں اس گھر میں جس گھر میں قرآن ہم کو فری میں مل گیا ہے۔ یا تو پھر چھوڑ دیجئے، وہ لوگ بہت اچھے ہیں جو ایکس مسلم ہو گئے ہیں، ایٹ لیسٹ سچے تو ہیں، اپنی زبان سے سچ بول رہے ہیں نالائق، انہوں نے اس کی قدر نہیں جانی قرآن کی۔ لیکن جو سوچتے ہیں، جو مانتے ہیں، وہ کہتے تو ہیں خود انہوں نے قرآن نہیں سمجھا، ان کے بڑوں نے نہیں سمجھا تو غلط سمجھا، اس کو غلط تبلیغ کرتے رہے غلط طریقے سے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے بچے جو ہے ملحد ہو گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ایسے کتنے ملحدین ہیں جو اندر سے ملحد ہیں، زبان سے بول نہیں سکتے، ڈرتے ہیں۔ تو آپ پہلے قرآن میں سے وہ حصہ نکالیے جس حصے میں 13 سال مکی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے دل میں ایمان پیدا کیا،
اللہ تعالیٰ نے ایسی صورتیں بھیجی جو صورتیں پڑھنے کے بعد انسان کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے. ہم خامخواہ ہی اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہم مومنین ہیں. آپ نے قرآن کو سمجھے ہی نہیں، کہاں سے مومن ہو گئے آپ؟ آپ نے وہ کورس ہی نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے مومن کا. وہ تو 13 سال کے 86 صورتیں ہیں. تو اب آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ آخر ہے کیا چیز. آپ پہلے قرآن میں سے وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں، وہ مکی صورتوں کو الگ کریں، الگ کر کے یہ دنیا کو بتائیں کہ یہ ہے اصل اللہ کا تعارف، توحید کا تعارف، ایمان پیدا کرنے کا فارمولا. ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. جس دن آپ قرآن سمجھ کے پڑھیں گے، اسپیشلی مکی صورتیں پڑھیں گے، دیکھیے نیچرلی یہی ہوتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے بعد فوراً مدنی صورت ترتیب میں رکھ دی. یہ ایک طریقہ ہے نماز قرآن پڑھنے کا، سمجھنے کا، تاکہ بندہ سب سے پہلے نماز کے اوپر آ جائے. سورہ فاتحہ آپ نے پڑھا، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ لی. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جواب دینا شروع کیا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، تاکہ آدمی پھر نماز کی ٹریننگ میں آ کے قرآن کو سیکھے. لیکن سکھانے والے کہاں سے سکھاتے ہیں؟ ایک طرف تو سورہ بقرہ سے آنا چاہیے، دوسری طرف کوثر سکھانا چاہیے، والعصر، قل هو اللہ احد. یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد دلائی جاتی ہیں بچے کو، وہاں سے اس کا ایمان پیدا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ادھر سے اسلام اور ادھر سے ایمان. اب آپ بڑی بڑی صورتیں ایسا پڑھتے پڑھتے مکی صورتیں پہلے پوری کیجئے. آپ کو 35 صورتیں تو صرف 30ویں پارے میں مل جائیں گی، اس میں سے 1 یا 2 مدنی ہوں گی، باقی سب مکی صورتیں ہیں. تو پہلے مکی صورتوں سے اپنا ایمان پیدا کیجئے. قاضی صاحب کا یہ کام ہے کہ یہ تقریر جو میں آپ کے سامنے کیا ہوں، یہ بات لوگوں تک بتائیں اردو میں. وہی 4 آیتیں پڑھ رہے ہیں، اس سے فرق کیا پڑنے والا ہے؟ انسانوں، میں نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر اس کے بعد اس سے بچے پیدا کیے، اور اسی طرح تمہاری نسل پھیلی. یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا. کون سمجھ رہا ہے آپ کی بات؟ کیا اثر پڑ رہا ان لوگوں پہ؟ کوئی دستی نکال کے سر پہ باندھ لیتا ہے، کوئی جو ہے ہاتھ بن کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی بازو والے کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اور وہاں قرآن پیش کی جا رہی ہے. کیا آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں قرآن پیش کر رہا ہوں اور وہاں لوگ باتیں کرتے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ احساس اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ خود قاضی صاحب کو پتہ نہیں ہے. میں بے حد معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں. اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ کے دل میں کوئی جذبہ، کوئی احساس بھی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں اور لوگ جو ہے نالائق بیٹھے ہوئے ہیں سامنے. تو پلیز قرآن کی بے عزتی نہ کریں، اللہ کے رسول کی بے عزتی نہ کریں، گستاخی نہ کریں اللہ کے ساتھ. اللہ کے بتائے ہوئے قانون، عقد نکاح، خطبہ نکاح کے ساتھ آپ لوگ ایسی لاپرواہی مت کیجیے. پورا ایک شیڈیول تیار کیجیے. اور یہ جو پرانے اسم نویسی بنی ہوئی ہے، اس میں بھی بڑی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ لاجیکل باتیں لکھیے. ٹیسٹ کی رپورٹ کا اوکے کریے. بتائیے کہ کہاں ہیں آپ کے بیٹے کے میڈیکل رپورٹس، کہاں ہیں بچی کے میڈیکل رپورٹس، کہاں ہیں، کوالیفیکیشن کیا ہے، بینک سٹیٹمنٹ کیا ہے، کتنا مہر آپ نے ٹرانسفر کیا ہے، کیا آپ دے رہے ہیں، کھانا کس کی طرف سے کھلایا جا رہا ہے، مرد کی طرف سے، کہیں آپ نے قرض تو نہیں لیا ہے. آپ دال روٹی کھلائیے، آپ بغیرہ کھانا دالچا کھلائیے، چھوٹا سا ہلکا سا میٹھا. آپ قسطوں میں ولیمہ کیجیے. کس نے کہا آپ سے ایک ہی مرتبہ ولیمہ ہو سکتا ہے؟ آپ ہر مہینہ ایک پارٹی کیجیے، 10 لوگوں کو، 20 لوگوں کو کھانا کھلائیے. ہر مہینے کی تنخواہ پہ آپ 1000-2000 روپے الگ کر دیجیے. بولیے سیدھا سادہ جو ہے میرے بیٹے کا ولیمہ ہے یا میرا ولیمہ ہے، میں اس کو قسطوں پہ کر رہا ہوں، کیونکہ شادی خانہ لینا، کھانا کھلانا، اور یہ اور وہ، قرضے لینا، شرمندہ ہونا، وہی ٹینشن پھر بیوی کے ساتھ. اچھا، جو دولت مند ہیں وہ تو ان کے تو پیٹ بھرے ہوئے ہیں، وہ تو دکھاوا کریں گے، لیکن اس دکھاوے سے ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ ان غریبوں کے دل پہ کیا گزرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے پیدل، اگر کوئی ضعیف خاتون، کوئی ضعیف آدمی اگر ہے تو اس کو کراس نہیں کرتے تھے. صحابہ اکرام ایسا کبھی نہیں کرتے تھے، اپنی چال کو سلو کر دیتے تھے تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ میں تو تیز چل نہیں پا رہا ہوں اور دیکھو بازو والا جو ہے چل کے چلا گیا آگے، تو اپنی کمزوری پہ اس کو افسوس ہوگا. غرض یہ ہے، یہ بڑا طویل میسج ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائے. تو پہلے دین کی دعوت دیجیے، قرآن سمجھائیے، اور کوشش کیجیے کہ لوگوں میں قرآن فہمی
اور قرآن کی اہمیت سمجھیں. روایتوں سے قرآن نہیں سمجھی جاتی، قرآن سے روایتیں سمجھی جاتی ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.